الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کوئی بادشاہ جنگل میں گھوڑے پر جا رہا تھا اور گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گرا اور اس کی گردن کے مہرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ بادشاہ نے شاہی طبیبوں کو بلایا، بہت علاج کروایا۔ پوری رعایا میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بادشاہ کا علاج کر سکتا ہے آ کر علاج کرے۔ بہت علاج کروایا، ہر ایک حکیم طبیب آ گیا، لیکن بادشاہ کے مہرے اپنی جگہ پر نہ آ سکے۔ اسی زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک یونانی طبیب یونان سے چلتا پھرتا بادشاہ کی سلطنت میں آ گیا، کیونکہ افواہ اڑی پڑی تھی، خبر اڑی پڑی تھی، سارے ملک کے اندر شہرا تھا کہ بادشاہ کے مہرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، کوئی ہے جو علاج کر دے۔ تو اس یونانی طبیب کو پتہ لگا کہ بادشاہ کے مہرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں اور علاج کرنے والا کوئی نہیں مل رہا۔ یہ آیا اور اس نے بغیر کسی معاوضے کے بادشاہ کا علاج کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ آیا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا علاج کیا، بادشاہ کے مہرے اپنی جگہ پر آ گئے۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور یہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس یونانی طبیب کو دوبارہ اس بادشاہ کی سلطنت میں آنا ہوا۔ جب دوبارہ یہ اس بادشاہ کی سلطنت میں پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ بادشاہ سے سلام دعا کر لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، طبیعت وغیرہ کا پتہ کر لیتے ہیں، اور یہ بادشاہ سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ جیسے ہی بادشاہ سے ملاقات کے لیے پہنچا تو بادشاہ نے اس سے اجنبیت والا رویہ اختیار کیا، ایسے برتاؤ کیا جیسے بادشاہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اور بادشاہ نے کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں کی، اس نے کبھی بادشاہ کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور یہ بادشاہ کے پاس سے واپس آ گیا۔ اور غصہ تو بہت آیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بیج لیے اور بادشاہ کے خدام میں سے کسی خادم کو کہا کہ لے جا کر میری طرف سے بادشاہ کو دے دو اور کہنا کہ ان کی دھونی لے لے، اس سے بادشاہ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو خدام تھے، مصاحب تھے، وہ آئے اور بادشاہ کے پاس وہ بیج پیش کیے، کہا اسی یونانی طبیب نے بھیجے، انہوں نے کہا کہ دھونی لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً سے وہ بیج لیے، اس کی دھونی لی، اور بادشاہ کو چھینکیں آئی، اتنی زور کی چھینکیں آئی کہ اس کے مہرے دوبارہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان، پھر دوبارہ طبیبوں کو بلایا، خدام کو بھگایا کہ جلدی سے اس یونانی طبیب کو تلاش کرو، تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ بھاگے خدام، لیکن وہ یونانی طبیب جا چکا تھا اور بہت تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ بالآخر بادشاہ اسی حالت میں اپنے انجام کو پہنچا اور مر گیا، وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ ناظرین، واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جب انسان احسان فراموش ہو جائے تو پھر جس نے احسان کیا ہوتا ہے بعض اوقات اس کی طرف سے ایسے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں اس کو لینے کے دینے پڑنے کے مترادف ہو جاتے ہیں اور انسان خسارے اور نقصان میں جا پڑتا ہے۔ لہذا اپنے محسنین کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ان کا احسان مند رہنا چاہیے، ان کی احسان شناسی کو اپنا زندگی کا وتیرہ بنانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ دنیا میں واقعتاً احسان فراموش ہوتے ہیں، احسان شناسی ان کے قریب بھی نہیں بھنکتی، وہ یہ کہہ لیں کبھی زندگی میں احسان شناس بنتے ہی نہیں ہیں، احسان مند بنتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی احسان فراموش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت سے روگردانی، اور دیگر اپنے ماں باپ، اساتذہ، مرشد کریم اور دیگر اپنے بزرگوں کی احسان کو تسلیم نہ کرنا ان کی ساری زندگی کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی نے مصیبت سے بچایا ہو، کسی نے قرض اتارا ہو، کسی نے حادثے میں کوئی بچایا ہو، کسی نے نوکری دلانے میں کردار ادا کیا ہو، کسی نے دوا دارو اور تعلیمی اخراجات اٹھائے ہوں، مفت رہائش فراہم کی ہو، کسی نے ہمت بندھائی ہو، حوصلہ بنایا ہو، کامیابی کا راستہ دکھایا ہو، مگر یہ لوگ جب احسان فراموش بنتے ہیں تو ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ان کا فون تک نہیں اٹھاتے، انہیں چونا لگا دیتے ہیں، اور ان کی تقریبات میں جانا، انہیں اپنی تقریبات میں مدعو کرنا، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا تک گوارا نہیں کرتے، اور اپنی کثرت نفسی سمجھتے ہیں
کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں یا ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑیں، تو یہ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ بعض تو اتنے احسان فراموش پائے گئے کہ اپنے والدین تک کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھونکتے ہیں کہ پیدا کر کے کون سا احسان کر دیا، پال پوس کے کون سا بڑا احسان کر دیا، یہ تو سارے ماں باپ کرتے ہیں۔ اور وہ استاد بعض ایسے نافرمان، ایسے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ وہ استاد جس کی فضیلت و اعزاز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد انا اعلمکم، او کما قال اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی مثل ہوں کہ تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ یہ استاد کا اعزاز و اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ استاد والدین کے درجے سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ وہ احسان فراموش اس استاد کے بارے میں ناشکری کرتے ہوئے بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں مفت میں کوئی پڑھایا ہے، بیکار پڑھاتے ہیں، بدلے لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کیسے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کے جملے کستے ہیں، اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ اور بعض جو ناشکرے لوگ ہیں ان میں عورتیں پائی جاتی ہیں، اور عورتوں کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ شوہر اگر ساری زندگی احسان کرتا رہے پھر بھی اگر کوئی ایک کام عورت کی مرضی کے مطابق نہ کرے تو وہ عورت ہمیشہ یہ کہتی ہے مجھے آپ سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں، مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں، مجھے تو نقصان ہی نقصان ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ناشکری عورتوں کے بارے میں فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اکثر عورتیں اس ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، بلکہ جہنم میں جانے والی اکثر عورتوں کا قصور یہ ہوگا کہ وہ ناشکراپن کرتی تھی۔ ناظرین، یہ ناشکراپن یہ شریعت کو محبوب و مطلوب نہیں ہے، اور ناشکراپن انسان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں ایک شخص جا رہا تھا، کچھ شکاری ایک بھیڑیے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بھیڑیا جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے اس شخص کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میرے پیچھے کچھ شکاری پڑے ہیں، مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ اس بندے نے اپنا تھیلا کھولا، سامان نکالا اور بھیڑیے سے کہا کہ اس کے اندر آ جاؤ۔ اس کو تھیلے کے اندر بند کیا، اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی، اور لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے، اور جب وہ بھیڑیا نہ ملا تو آگے گزر گئے۔ جب وہ چلے گئے تو بھیڑیے نے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس بندے نے باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اب میں تمہیں کھاؤں گا، اور میرے پاس تمہیں کھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب یہ بندہ بھاگا جان بچانے کے لیے، جسے کہتے ہیں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا۔ یہ بھاگی جا رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، پیچھے بھیڑیا آ رہا ہے۔ اس نے سارا واقعہ بزرگ کو بتایا کہ ایک بھیڑیے کے پیچھے کچھ شکاری لگے ہوئے تھے، وہ جان بچانے کے لیے میرے پاس آیا اور میں نے اس پر احسان کرتے ہوئے اپنے تھیلے میں بند کر کے اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر اسے ان شکاریوں سے بچایا۔ اب وہ ناشکری کرتے ہوئے مجھے ہی کھانا چاہتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ احسان مند رہے، احسان فراموش نہ ہو، احسان شناس بنے، احسان کا بدلہ احسان اور نیکی سے چکائے، نہ کہ یوں کہہ لیں کہ حملہ کر کے۔ بزرگ سمجھ گئے بات کو، اور اتنے میں بھیڑیا آ گیا ہانپتا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اسے کھاؤں گا۔ اس بزرگ نے کہا ہاں بھی بھیڑیا کیوں کھانا چاہتے ہو؟ اس نے تمہیں بچایا اور تم اسی کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ احسان فراموشی کر رہے ہو۔ اس بھیڑیے نے جھوٹ بولتے ہوئے، بات گھماتے ہوئے کہا کہ مجھ پر شکاری حملہ کر رہے تھے، میں نے جان بچانے کے لیے ان سے ہیلپ مانگی، مدد مانگی، انہوں نے مجھے تھیلے میں بند کر دیا اور مجھے نہیں نکال رہے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے شہر میں لے جا کر بیچ دیں اور مجھ سے نفع حاصل کریں۔ میں نے کسی طرح جان بچائی اور اب تو میں اسے کھا کر رہوں گا، اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں کوئی تھیلے میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ تم مبالغہ کر رہے ہو، تم بات بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہو۔ اگر تم تھیلے میں بند ہو سکتے ہو تو پہلے مجھے بند ہو کر دکھاؤ، پھر مانوں گا کہ واقعاتاً تم بند ہو سکتے ہو۔ بھیڑیا اپنی بات منوانے کے لیے تھیلے میں چلا گیا۔ جیسے ہی تھیلے میں گیا تو ان بزرگ نے اور اس شخص نے، دونوں نے اسے دوبارہ باندھ دیا اور باندھ کر خنجر سے حملہ کیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یوں وہ بندہ بھی بزرگ کی احسان کی وجہ سے بچ گیا، اور وہ بھیڑیا احسان فراموشی کا انجام دنیا میں بھگت دیا۔ ناظرین، ہوتا بھی یہی ہے، جب انسان احسان فراموش ہو جائے نا
پھر مصیبتیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں، پھر انسان کی احسان فراموشی کی وجہ سے آفتیں اور بلائیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت، ہمارا دین ہمیں احسان مند رہنے اور احسان شناس بننے کی ترغیب دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر القلیل ولم یشکر الکثیر، کہ جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ زیادہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ چکانا، احسان مند رہنا، اس کے طریقے میں ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا، جو تمہارا کام بنا دے، اچھے طریقے سے بنا دے تو فکافئوہ، تو تم اس کو اس کے احسانات کا بدلہ دو۔ اگر تمہیں قدرت حاصل ہے تو تم احسانات کا بدلہ ادا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہیں وہ چیز نہ ملے جس سے تم احسان کا بدلہ ادا کر سکو، تمہیں قدرت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو فرمایا کہ فَادْعُوا لَهُ، پھر اس کے لیے کم از کم دعا ضرور کیا کرو، اور اتنی دعا کرو حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ لہٰذا احسان مند بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اس کی احسان مندی یہی ہے، اس کی بارگاہ میں احسان مند بننے کا طریقہ یہی ہے کہ دین سیکھیں اور اس سیکھے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ عقائد، عبادات، معاملات، تینوں کا مجموعہ سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، رسول اعظام اور فرشتے، جنت، دوزخ اور دیگر اہل سنت کے عقائد، ان سب عقائد کو، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت کو سیکھیں، دلائل کے ساتھ سیکھیں۔ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جتنی عبادات ہیں ان کے مسائل سیکھیں۔ معاملات میں ماں باپ، میاں بیوی، بچوں، پڑوسی، رشتہ داروں، سب کے حقوق، خرید و فروخت، نکاح طلاق، اس سب کے مسائل کو سیکھیں، وراثت کے مسائل کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا جو ہم پر احسان ہے، اس کا جو فضل و کرم ہے، اس کی احسان مندی یہی ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں اور ان سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ یوں ہی اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے مرشد کریم، اپنے بڑوں، اپنے جس نے زندگی میں چھوٹا بڑا احسان کیا ہے، اس چھوٹے بڑے احسان کو یاد کریں، اور احسان کو یاد کرتے ہوئے اس کے جتنے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں تو بدلہ چکائیں، ورنہ کم از کم اس کے بارے میں دعا کریں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور آخری بات یہ کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے بات تھی جو احسان فراموش ہیں، جو احسان کا بدلہ برائی سے چکاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی گزارے تو ساری زندگی ہماری عادت یہ رہے کہ ہم لوگوں پر احسان کرتے رہیں، بس احسان کرنا نہ چھوڑیں، اور اجر صرف اللہ کی بارگاہ سے مانگے۔ اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اس کی بارگاہ سے اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ وہ جو چھوٹے سے چھوٹا احسان کرنے والا، چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرنے والا بھی ہوگا نا، وہ اس کا اجر ضرور دیکھے گا۔ فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو معمولی سا گناہ بھی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا نیکی کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوئے زندگی گزاریں، کبھی بھی لوگوں کا برا نہ چاہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اچھا کام کرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم بدلے میں اس اچھے عمل کا بدلہ اسے ایسا دیں گے، اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، ستھرا بنا دیں گے۔ لہٰذا آئیے فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہم احسان مند بنیں، احسان شناس بنیں، شکر گزار کرنے والے بنیں، شکریہ ادا کرنے والے بنیں، تھینک یو کہنے والے بنیں،
اور تھینکس کے تمام تقاضوں کے مطابق اس شکریہ کو ادا کرنے والے بنیں، ورنہ کم از کم یہ ضرور ہو ہم کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ساری زندگی ہم نیکیاں کرتے ہوئے، بھلائیاں کرتے ہوئے زندگی گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احسان مند اور احسان شناس بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب